نحن نتحدى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية، أن نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. كان أحمد يقول أهل البدع بيننا وبينكم الجنائز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني زدني علما. ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، ہمارا یہ درس کتاب الادب المفرد کا درس نمبر 16 ہے. گزشتہ درس نمبر 15 میں ہم نے باب دعوت الوالدین، والدین کی بددعا، اس کے متعلق ہم نے ایک حدیث پڑھی جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حدیث یہ پڑھی ہم نے: 3 قسم کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کی قبولیت میں کوئی شک نہیں. نمبر 1، ماں باپ کی دعا یا بد دعا. نمبر 2، مظلوم کی. جی. نمبر 3، مسافر. بارک اللہ فیک، اللہ برکت دے. چاکلیٹ ایک ہے، جواب دینے والے 2 ہیں. ففٹی کتاب ہے نا. صحیح نماز نبوی. جزاک اللہ خیر. اللہ جزائے خیر دے ان بچوں کو جو گزشتہ درس کی باتیں الحمدللہ انہوں نے یاد رکھی. تو 3 لوگوں کی دعا میں کسی طرح کا شک نہیں
مظلوم کی بد دعا، مسافر کی دعا، والدین کی اپنی اولاد کے حق میں بد دعا، یہ چیزیں گزشتہ درس میں بتائی گئی۔ اس کے متعلق حدیث بھی پیش کی گئی، یہی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے والدین کس انداز میں دعا کرتے ہیں بچوں کے حق میں تو کیسے قبول ہوتی ہے، اور کبھی ناراض ہو کر بچوں کے حق میں والدین اگر بد دعا کر دیں تو ان کی وہ بد دعا کس طریقے سے قبول ہو کر آئندہ بچوں کے مستقبل میں نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے بعد میں چند دنوں کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو پریشانی، مصیبت، فلاں فلاں تکلیفیں آ رہی ہیں، خود ان کی زبان سے یہ اقرار ہوتا ہے۔ وہ جب کبھی بدعا دیے ہوتے ہیں پچھلے دنوں میں وہ ان کو یاد نہیں رہتا۔ بسا اوقات ماں اپنے بچے کی شرارت یا اپنے بچے کی ضد پر جب وہ باہر نکلتا ہے تو اس وقت اسے بد دعا کے الفاظ کبھی ادا کر دیتی ہے کہ پھر تو واپس نہ آ، یا کچھ تیرا حادثہ ہو جا، یہ ہو جا، وہ ہو جا، ایسے الفاظ ادا کر دیتی ہے۔ حقیقت میں جب ایسے حادثات ہو جاتے ہیں تو تڑپ تڑپ کر روتی ہے، بلک بلک کر روتی ہے، پھر یہ اقرار کرتی ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو میرا ہی بچہ ملا تھا، اس طرح کے الزامات اللہ پر ڈالتی ہے۔ تو لہٰذا والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں کبھی بھی بد دعا نہ کرے۔ ہم نے یہ درس میں یہ چیزیں پڑھی تھی۔ ابھی یہ درس ہمارا یہ باب مکمل نہیں ہوا، اس میں ایک اور حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، ایک اور حدیث لاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم مکمل، یہ چونکہ ایک لمبی حدیث ہے تاکہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ چیز ہے کیا، یہ پورا مکمل ایک خاکہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے، میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کروں تو پورا واقعہ اور اس کا مطلب آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، اپنی سند کے ساتھ یہاں پر نقل کیے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، لوگوں میں بچپن میں کسی نے اگر بات کی ہے تو وہ دو بچے ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے۔ جو یہاں پر امام بخاری رحمہ اللہ حدیث لا رہے ہیں، اس حدیث میں دو بچے ہیں جنہوں نے بات کی، تو اس حدیث کو لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ پہلا وہ جسے حضرت عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور دوسرا وہ صاحب جریج والا بچہ، یعنی جریج، حضرت جریج کہتے ہیں۔ یہ دو اس حدیث کے اندر دو بچے جو بچپن میں بات کیے تو اس کو نقل کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ۔ حدیث یہاں پر جو نقل کر رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، گود میں عیسیٰ علیہ السلام اور جریج والے بچے کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا۔ گود میں، ماں کے گود میں عیسیٰ علیہ السلام اور جریج والے بچے کے علاوہ کسی نے کلام نہیں کیا۔ عرض کیا گیا، اے اللہ کے نبی، جریج والا بچہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریج ایک راہب تھا، اپنے عبادت خانے میں عبادت میں مشغول رہتا تھا، ایک گائیوں کا چرواہا تھا، وہ اس کے عبادت خانے کے نیچے آ کر ٹہرتا تھا۔ بستی کی ایک عورت تھی جو اس چرواہے کے پاس جایا کرتی تھی۔ ایک دفعہ جریج کی ماں اس جریج کے پاس آئی اور آواز دی، اے جریج،
اس نے نماز میں ہی اپنے دل میں سوچا کہ میری ماں اور میری نماز. پھر اس نے ایک اور مرتبہ اس کی ماں نے پھر آواز دی، اے جریج. پھر اس نے اپنے دل ہی میں سوچا میری ماں اور میری نماز. پھر تیسری مرتبہ پھر اس کی ماں نے اس کو آواز دی، اے جریج. تو اس نے سوچا میری ماں اور میری نماز. آیا کہ اپنی نماز کو ترجیح دوں یا پھر اپنی ماں کی بات کو ترجیح دوں؟ یہ سوچنے میں رہ گئے، یہاں تک کہ ان کی ماں جو جریج کی ماں تھی، انہوں نے ان کے کوئی جواب نہ دینے پر یہ کہہ دیا، اللہ تجھے اس وقت تک فوت نہ کرے جب تک کہ تو زانیہ عورتوں کا منہ نہ دیکھ لے. ماں نے یہ کہہ کر وہاں سے واپس چلی گئی. پھر اس عورت کو جو چرواہے کے پاس جایا کرتی تھی، بادشاہ کے پاس لایا گیا. اس نے بچہ جنا تھا. بادشاہ نے دریافت کیا یہ بچہ کس کا ہے؟ اس عورت نے کہا، جواب دیا یہ جریج کا ہے. بادشاہ نے پوچھا عبادت خانے والا جریج؟ اس نے کہا ہاں. بادشاہ نے کہا اس کے عبادت خانے کو گرا دو اور اسے میرے پاس لاؤ. لوگوں نے اس کے عبادت خانے کو کلہاڑے سے مار مار کر گرا دیا اور ایک رسی سے اس کے ہاتھوں کو گردن سے باندھ دیا. پھر وہ لایا گیا اور راستے میں زانیہ عورتوں کے پاس سے گزارا گیا. جریج نے انہیں دیکھا اور مسکرایا، ان زانیہ عورتوں کو. وہ عورتیں بھی لوگوں کی موجودگی میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی. بادشاہ نے پوچھا یہ عورت کیا دعویٰ کر رہی ہے؟ جریج نے کہا کیا دعویٰ کرتی ہے؟ بادشاہ نے کہا اس کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ بچہ تیرا ہے. جریج نے کہا عورت سے کیا تو وعدہ کرتی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں. جریج نے کہا، وہ جواب دیا جریج نے، اور لوگوں نے بھی کہا کہ یہ بچہ جریج کا ہے. یہ عورت کہہ رہی ہے. جریج نے اس بچے کی طرف دیکھ کر متوجہ ہو کر کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس بچے نے جواب دیا گائیوں والا چرواہا. ہم تیرے عبادت خانے کو، بادشاہ نے کہا ہم تیرے عبادت خانے کو سونے کا بنا دیں گے، یعنی سونے کے ذریعے سے تیرا عبادت خانہ بنائیں گے. جریج نے کہا کہ نہیں. بادشاہ نے کہا چاندی کا بنا دیں گے. جریج نے کہا نہیں. پھر بادشاہ نے کہا پھر کس چیز کا بنائیں؟ جریج نے کہا جیسے پہلے تھا ویسا بنا دیجئے. پھر اس کے بعد اس نے کہا یہ میری ماں کی بد دعا ہے. تو نے کیوں مسکرایا؟ جب تجھے باندھ کر لایا جا رہا تھا زانیہ عورتوں کو دیکھ کر تو کیوں مسکرایا؟ تو جریج نے کہا یہ میری ماں کی بد دعا ہے. پھر اس نے سارا واقعہ سنایا. تو الغرض یہ امام بخاری رحمہ اللہ نے جو یہاں پر یہ حدیث لائے ہیں، تو یہ حدیث صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں اور پھر دوسری حدیث کی کتابوں میں مختلف روایتوں سے آئی ہیں. اور یہ حدیث یہاں پر لا کر امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جریج یہ دو ماں کے گود میں یہ دو ایسے بچے ہیں جنہوں نے بات کیا. اس بات کو پیش کرنے کے لیے یہاں پر ان کا قصہ بیان کیے، جو سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 28 سے حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ کا ذکر کرتا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وکانت امک بغیہ، اے ہارون کی بہن نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں بدکار تھی. فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا. مریم علیہ السلام نے بچے کی طرف اشارہ کیا، عیسیٰ کی طرف. تو لوگوں نے کہا
کہ بچے کی طرف اشارہ کیا کر رہی ہو، سب کہنے لگے بھلا گود کے بچے سے باتیں کون کریں گے؟ پھر بچے کی طرف جیسے اشارہ کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا قال انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ تو یہ جو بچہ عیسیٰ علیہ السلام ماں کے گود میں یعنی مریم کے گود میں بات کیے، اس کا تو سارا قصہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ اس کو صحابہ کرام نے پڑھا اور سنا، لیکن جریج والا قصہ صحابہ کرام نے نہیں سنا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا یا نبی اللہ، اے اللہ کے نبی، یہ صاحب جریج کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق بتایا کہ یہ صاحب جریج جو جریج والا بچہ ہے ایک راہب ہے، عبادت خانے میں جا کر عبادت کرتا تھا۔ تو صاحب جریج کا جو تفصیلی قصہ اس میں بیان کیا گیا ہے اس حدیث میں، تھوڑا بہت فرق کے ساتھ دوسری حدیثوں کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جیسے جریج کی ماں وہاں پر تشریف لاتی تھی، مسلم شریف کی حدیث میں ہے بہت زیادہ عمر والی تھی، زیادہ ان کی عمر ہو چکی تھی، اور یہ جو بنی اسرائیل کے راہب ہوا کرتے تھے، جیسا ہم مسجد نیچے زمین کی سطح پر بنا کر یہاں عبادت کرتے ہیں، اس وقت وہ اونچائی کے مقام پر عبادت خانہ بناتے تھے، کہیں پہاڑ ہو یا اونچائی کا کوئی جگہ ہو، ایسی جگہ پر جا کر اپنا عبادت خانہ بناتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے۔ تو جریج کی ماں آئی اور اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنے چہرے کو اٹھا نہ سکی، سورج کی کرنیں اس کے اوپر پڑ رہی تھی، تو اس نے اپنے ہاتھ کو سایبان بنایا اور اوپر دیکھ کر کے پکارنے لگی، جریج، آواز دینے لگی۔ مسلم شریف میں تھوڑا بہت فرق کے ساتھ یہ آیا ہے کہ ایک دن پہلے دن آ کر کے ماں نے پکارا، اس وقت یہ نماز میں تھے، نماز کی حالت میں تھے، جواب نہ دے سکے، دل ہی میں سوچا میری ماں میری نماز۔ پھر دوسرے دن آئی، دوسرے دن پکارا، تو پھر دوسرے دن بھی حالت نماز میں تھے جریج، پھر سوچا میری ماں میری نماز۔ پھر تیسرے دن آئی، تیسرے دن آئی تب بھی نماز کی حالت میں تھے، پھر جریج نے سوچا میری ماں میری نماز، یعنی عبادت میں رہنے کی وجہ سے جواب نہیں دے سکے۔ یہ تھوڑا بڑا فرق کے ساتھ اس مسلم شریف کے اندر 3 دن کا ذکر آتا ہے، جو اس کتاب الادب المفرد میں 3 مرتبہ پکارنے کا ذکر ہے، وہاں پر مسلم شریف میں 3 دن کا ذکر آتا ہے۔ تو اس عورت نے یعنی جریج کی ماں نے 3 دن پکارا لیکن جواب نہ ملا، تو اس وقت ماں نے ان کے حق میں بد دعا کر دی۔ بد دعا یہ کر دی کہ زانیہ عورتوں کا منہ تو دیکھے، اس انداز میں بد دعا کر کے نکل گئی۔ دوسری روایتوں کے اندر ایک تھوڑا فرق کے ساتھ یہ آتا ہے کہ وہ عورت جو چرواہے کے ساتھ تھی، تو وہ چرواہے کے ساتھ رہنے والی عورت، اس نے جریج کے متعلق سنا تھا کہ یہ بہت عبادت کرنے والا آدمی ہے، اعلیٰ درجے کی عبادت کرتا ہے، ہمیشہ عبادت کرتا ہے۔ تو اس نے اپنی سہیلیوں کے ساتھ یہ چیلنج کیا کہ میں اس کو گمراہ کروں گی، اگر گمراہ نہیں کروں گی تو کم از کم اس کو بدنام کروں گی، لیکن وہ نہ گمراہ کر سکی نہ ہی بدنام کرنے میں اس کو کامیاب ہو سکی۔ تو اس نے یہ چال چلی کہ جو چرواہا وہاں آ کر جریج کے عبادت خانے کے نیچے جو آرام کرتا تھا، تو اس کے پاس جایا کرتی تھی اور جانے کے بعد وہ حمل سے ہو گئی۔ تو بادشاہ جب اسے بلا کر کے پوچھا تو اس نے اشارہ کیا جو وہاں ہے اس کا بچہ ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ اس چرواہے کا بچہ۔ بادشاہ اور وہاں کے رہنے والے سمجھے جریج کا واقعہ ہے، جریج کا یہ بچہ ہے، تو تھوڑا فرق کے ساتھ آیا ہے۔ تو اس حدیث میں تھوڑا فرق کے ساتھ الگ سے بیان کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر جو امام بخاری نے جو
قصہ صاحب جریج کا جو بیان کیے ہیں، اس نے جریج کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، نام پیش کیا، یہ جریج کا بچہ ہے. تو اس کے بعد بادشاہ نے بلا کر کے ان کے ساتھ پوچھا، تو بادشاہ کے اس سوال پر جریج نے کہا کہ وہ عورت کہاں ہے، اور اس کو لایا گیا، اس کے گود میں بچہ تھا. تو بچے کی طرف انہوں نے اشارہ کرتے ہوئے پوچھا کہ تیرا باپ کون ہے؟ تو اس نے کہا گائیوں والا چرواہا. تو وہاں پر اس نے جواب دیا تو بادشاہ کو تعجب ہوا، لوگوں کو تعجب ہوا. تو یہ عام فطرت ہے انسانوں کی، جب ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے کسی کے متعلق یہ فلاں ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے ہیں، اگر کوئی ان کا ذہن بنا دیتا ہے، ان کا مائنڈ واش کر دیتا ہے، تو ان کی باتوں کو فوراً سن لیتے ہیں اور اس کے اوپر آ جاتے ہیں. جب ان کو حقیقت معلوم ہوتی ہے تو اس طرح جیسا بادشاہ نے کہا کہ ہم ان کو سونے کا بنا کر دیں گے، چاندی کا بنا کر دیں گے، اس طرح بنا کر دیں گے، تو ایک طرح کی بات کرتے ہیں. تو لہٰذا انسانوں کی یہ فطرت ہے. اب اس واقعے کی تفصیل میں اگر جائیں تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ وہ عورت جو صاحب جریج کی ماں تھی، وہ بڑھاپے کے اس عالم میں حضرت جریج کے پاس کسی ضرورت کے حد تک وہاں پر پہنچی تھی، کافی اسے ضرورت تھی. لیکن 3 دن تک بھی جریج نے ان کا ماں کا کوئی جواب نہیں دیا. اور تو اس وقت انہوں نے کہا یا جریجو حتی تنظروا فی وجوہ المومیسات، اے جریج جب تک تو زانیہ عورتوں کا سامنا نہ کرے اس وقت تک تجھے موت نہ آئی. یہ بددعا دے کر اس نے وہاں سے نکل گئی. تو اس مسئلے سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ حالت نماز میں اگر کوئی ماں باپ بلاتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے. انسان حالت نماز میں ہے، نماز کی حالت میں اگر والدین پکارتے ہیں، اگر کوئی ایسی اضطرابی حالت آ گئی، یا والدین کے پاس ہو یا اپنے رشتہ داروں کے پاس ہو یا اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ ہو، کوئی ایسی حالت آ گئی، گھر میں کچھ سانپ آ گیا، کوئی بچھو آ گیا، یا گھر کے کسی کمرے کو آگ لگ گئی، پریشانی کے عالم میں گھر والے، آپ نماز میں ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ بتایا جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز آپ چھوڑ کر کے ان کی مدد کو نہیں جائیں گے تو کافی نقصان ہوگا. اس لیے اگر ایسی سخت ضرورت ہے کہ وہاں پر کوئی زہریلا، کوئی ایک موذی، ایسا قسم کا کوئی ایک سانپ یا بچھو یا کوئی جانور آ چکا ہے یا کوئی گھر پر حملہ ہو چکا ہے، تو ایسی حالت میں نماز کو چھوڑ کر ان کی مدد کے لیے جانا چاہیے. اہل علم نے یہ مسئلہ اس سے مستنبط کیا ہے. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز اہل علم نے یہاں یہ پیش کیا ہے، دوسرا مسئلہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دوسری حالت یہ ہے کہ آپ کی ماں یا آپ کے گھر والے یا کوئی آپ کا رشتہ دار یا آپ کے بچے یا آپ کی بیوی کوئی ایسی ضرورت کے تحت نہیں پکار رہے ہیں، آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ ضرورت بعد میں بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور وہ نماز آپ کی فرض ہے، تو پہلے فرض نماز کو اللہ کی عبادت کے لیے مقدم کیا جائے، پھر اس کے بعد میں ان کی بات پر لبیک کہا جائے. اگر وہی چیز آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، سنت نماز پڑھ رہے ہیں، تو سنت اور نفل نماز میں اگر آپ کے گھر میں آپ کے والدین یا آپ کے بچے بیوی اگر کوئی کسی ضرورت کے تحت پکار رہے ہیں تو آپ اپنی اس نفل سنت نماز کو چھوڑ کر کے آپ ان کی مدد کے لیے جا سکتے ہیں. اہل علم نے یہ مسئلہ درج کیا ہے. 3 باتیں درج کی ہیں اس مسئلے کے متعلق. پہلا یہ کہ فوراً ان کی طرف توجہ دیا جائے، اس لیے کہ جان اگر ان کی بچنی ہو، اس کے متعلق آپ کو معلوم ہو رہا ہے کہ زیادہ نقصان دہ ہے، تو آپ جو ہے فرض کا مسئلہ بھی ہو تو آپ چھوڑ کر کے جا سکتے ہیں. نمبر 2، ضروری نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تھوڑی دیر ٹال سکتے ہیں، تو یہاں دیکھیں گے یہ فرض نماز ہے یا نفل نماز ہے. اگر فرض ہے تو مقدم کریں گے، اگر فرض نماز نہیں سنت ہے تو اسے چھوڑ کر کے ان کی مدد کے لیے جائیں گے. ایک مسئلہ یہ ذکر ہوتا ہے اس حدیث سے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں
کہ اس حدیث میں جو دو بچوں کا ذکر کیا گیا ہے، ایک عیسیٰ ابن مریم کا اور دوسرا صاحب جریج کا، یہ دوسرا. لیکن ایک اور حدیث آتی ہے جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس حدیث میں 3 بچوں کا ذکر ہے. اس حدیث میں امام بخاری نے الادب المفرد میں 2 بچوں کا ذکر کیا ہے، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں 3 بچوں کا ذکر کیا ہے، متفق علیہ حدیث ہے. وہ کون 3 بچے ہیں؟ ایک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور دوسرا صاحب جریج ہیں، اور تیسرا وہ اصحاب اخدود والا بچہ، اصحاب اخدود والا بچہ ہے جس کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اس کا ذکر آیا ہے. تو اہل علم یہاں یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ 2 بچوں کے علاوہ کسی نے ماں کے گود میں بات نہیں کیا. اب یہاں پر یہ 3 بچوں کا ذکر آ رہا ہے. تو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 2 بچوں کے علاوہ کسی نے بات نہیں کیا، تو اللہ کے نبی نے 2 بچوں کے متعلق بتایا، ایک عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور ایک جریج کے بارے میں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ 3 بچے ہیں تو آپ علیہ السلام نے ان 3 بچوں کا ذکر کیا. ویسے اگر آپ احادیث کا اگر مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا جو ماں کی گود میں بات کرنے والے بچے، دودھ پیتے بچے جنہوں نے بات کیا ہے، ان کی تعداد حدیثوں کے اندر 10 آتی ہے. 10 بچے ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں بات کیا. اب یہ الگ بات ہے کون سا واقعہ، کون سی حدیث کہاں صحیح ہے، سند کے اعتبار سے کیا ہے، یہ الگ چیز ہے. لیکن ایک حدیث میں 8 بچے، ایک حدیث میں 9 بچے، اور ایک حدیث میں 10 بچے. ہم آگے بتائیں گے انشاءاللہ کہ وہ بچے کون کون بچے ہیں. جو 10 بچے ہیں جنہوں نے بچپن ہی میں بات کیا ہے، ان کی سند کہاں تک صحیح ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام اور جریج اور وہ بچہ جو دودھ پیتا بچہ ہے، اصحاب اخدود کا بچہ، اس کو بتایا گیا. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ایک بچے کے متعلق یہ بتایا گیا ہے جو چوتھا بچہ ہے، اس کے متعلق بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی ایک عورت تھی، وہ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. اس کے سامنے سے ایک شہسوار نکلا، بہت اچھا لباس پہن کر کے ایک شہسوار گھوڑے پر سوار ہو کر کے سامنے سے گیا. تو وہ دودھ پلاتی ہوئی عورت نے اس شہسوار کو دیکھ کر یہ دعا کی، اے اللہ میرے بچے کو اس شہسوار کی طرح بنا دے. بچہ ماں کے چھاتی سے دودھ پی رہا تھا، فوراً ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر اس نے کہا اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا. پھر وہ عورت وہاں سے اٹھی اور وہاں سے نکل گئی. یہ ایک عورت بنی اسرائیل کی جو اس زمانے میں بہت مشہور تھی کہ یہ بدکار عورت ہے، زناکار عورت ہے، جھوٹی عورت ہے، جو اس طرح مشہور تھی. اس عورت کو دیکھ کر کے اس بچے کی ماں نے پھر کہا اے اللہ تو میرے اس بچے کو اس عورت کے جیسا نہ بنا. تو بچہ جو دودھ پی رہا تھا فوراً اپنی ماں کی چھاتی کو چھوڑ کر کہا اے اللہ تو اس عورت کی طرح مجھے بنا. اہل علم کہتے ہیں یہ جو بچہ ماں کی گود میں دودھ پیتے پیتے جو بات کیا، جو شہسوار تھا ظاہری طور پر اچھے لباس میں گھوڑ سوار کر کے وہاں سے سوار ہوا تھا، لیکن بڑا ظالم تھا، گنہگار تھا، بدکار تھا. اس کی ماں کو اس کا علم نہیں تھا. اس ماں نے اپنے بچے کو اس کے حق میں دعا کیا اے اللہ اس شہسوار کی طرح بنا دے. بچہ کہا نہیں اے اللہ مجھے اس کی طرح نہ بنا. جو عورت اس علاقے کی اس وقت کی جو بنی اسرائیل میں بدکار تھی، زناکار ایسا شمار کی جاتی تھی، لیکن حقیقت میں وہ عبادت گزار عورت تھی، بڑی اچھی عورت تھی. جو اس کی ماں کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا، اس کی ماں نے کہا اے اللہ تو اس عورت کی طرح میرے بچے کو نہ بنا. بچے نے کہا اے اللہ مجھے اس عورت کی طرح بنا. تو یہ کتنے بچے ہوئے؟ 4 ہوئے.
اصحاب اخدود والا بچہ جس کے بارے میں آپ لوگ اس سے پہلے والے درس میں سن چکے ہیں. ایک بادشاہ، ایک جادوگر تھا. اس جادوگر نے یہ کہا بادشاہ سے جا کر کہ بادشاہ اب میرے زندگی کے دن ختم ہو رہے ہیں، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری جادوگری میں کسی ایک چالاک ذہین فتین بچے کو سکھانا چاہتا ہوں، مجھے دیجیے. بادشاہ نے ایک بچے کو تلاش کیا تو وہ بچہ ملا. پھر بادشاہ اس جادوگر کے حوالے اس بچے کو کر دیا. یہ بچہ جادوگر کے پاس جادوگری سیکھنے کے لیے جاتا تھا. اس سے پہلے ایک راہب کا گھر ملتا، وہاں پر اللہ کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے باتیں سیکھتا تھا. اب جب یہ جادوگر سے زیادہ اس کی طرف توجہ دینے لگا تو معلوم ہوا یہ ایمان والا ہو چکا ہے. اب بادشاہ اس کو سزا دینا چاہ رہا تھا، کس طرح بھی سزا دیں، لیکن یہ اس سزا میں کامیاب نہیں ہو رہا ہے. جب اس بچے کو بادشاہ سزا دینا چاہتا تھا تو اس نے کہا تو اللہ کا نام لے اور پھر مجھے سزا دے تو میری وفات ہو جائے گی. جب اس نے یہ الفاظ ادا کیا بچے کی وفات ہو گئی. جیسے بچے کی وفات ہوئی تو ساری کی ساری قوم جو تھی وہ ایمان لے کر آ گئی اس بچے کو دیکھ کر. ایمان لانے کے بعد بادشاہ نے اعلان یہ کیا کہ اگر آپ لوگ ایمان سے باز نہیں آئیں گے تو ہم اس خندق میں آپ کو ڈال کر جلا دیں گے. اب لوگوں کو ڈال کر جلا رہے تھے تو ایک بچے کو لے کر ایک ماں آئی اور آ کر کے وہ کودنا چاہ رہی تھی لیکن بچے کی طرف دیکھا تو بچے نے کہا ماں تو حق پر ہے، کود جا. ماں تو حق پر ہے، کود جا. تو ماں اس بچے کی آواز سن کر، دودھ پیتے بچے کی آواز سن کر کود گئی. لیکن بعض روایتوں کے اندر اس واقعے کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ کافی بڑا تھا، دودھ پینے والا بچہ نہیں تھا. بعض روایتوں میں اس طرح آیا ہے، لیکن بعض روایتوں کے اندر وہ دودھ پینے والا بچہ شمار کیا گیا ہے. اصل اگر دیکھیں حقیقت میں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور صاحب جریج اور اس کے بعد میں یہ بنو اسرائیل کی وہ جو شہسوار اور بدکار عورت کو دیکھ کر جو ماں نے دعا دی، تو ان تینوں کے متعلق ہی صحیح روایتیں ملتی ہیں. اس روایت کے اندر بھی تھوڑی باتیں الگ الگ فرق کے ساتھ بیان کی گئی ہیں. حالانکہ حدیث صحیح ہے لیکن تھوڑا فرق ہے. بعض اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ بچے کی عمر زیادہ تھی، بعض کا یہ کہنا ہے کہ نہیں وہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا. کتنے ہوئے؟ 5 کہاں ہوئے؟ 4 بچے ہوئے. تو پھر اس کے بعد میں 5واں جو بچہ ذکر کیا جاتا ہے وہ بچہ 5واں جو بچہ ہے اس کے متعلق حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کو جب وہ عزیز مصر کی بیوی نے ان کو دعوت دی، پیچھے سے ان کو پکڑ کر کرتا کھینچا تو اس کے بعد میں ان کا کرتا پھٹ گیا. پھر بادشاہ کے پاس لے جا کر کے بات چیت کیے تو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ انہی میں سے ایک شاہد وہ گواہی دیا کہ نہیں یہ غلطی پر ہے. تو اس جگہ پر یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر ایک چھوٹا بچہ کسی کے گود میں تھا جو اس بچے نے یہ کہا کہ یوسف علیہ السلام حق پر ہے. بعض لوگوں نے اس کو سیریل کے حساب سے بھی بنا کر کے پیش کیا ہے. تو یوسف علیہ السلام وہاں سے نکل کر کے جا رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں، دروازے کھل رہے ہیں تو ایک بچے کی رونے کی آواز کی طرح، اور جب بچے کو وہ ہاتھ پھرا کر کے اسے پوچھتے ہیں تو بچہ بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ فلاں فلاں اس طرح کا واقعہ ہے. لیکن سند کے اعتبار سے یہ واقعہ جو 5واں جو بچے کے متعلق کہا جاتا ہے وہ ضعیف ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ہے یوسف علیہ السلام کے متعلق. نمبر 6، فرعون کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی. فرعون کی بیٹی کو ایک عورت کنگھی کرتی تھی اس کے سر میں، اور وہ کنگھی ایک مرتبہ سر میں کرتے ہوئے نیچے گر گئی. تو وہ عورت اس کنگھی کو اٹھانے کے لیے بسم اللہ کہا
تو فرعون کی بیٹی نے کہا یہ میں تو لفظ نیا لفظ سن رہی ہوں, تم کس کا نام لے رہی ہو؟ یہ اللہ رب بھی اللہ ہے, تیرا رب بھی اللہ ہے, تیرا باپ فرعون کا رب بھی اللہ. تو یہ باتیں جا کر کے فرعون کو اس نے بتا دیا. اب جیسے جا کر کے اس نے بتایا تو پھر فرعون نے اس کو بلا کر پوچھا کہ کس طرح کے الفاظ تو نے ادا کیا ہے, یہ اللہ یہ کیا کہتی ہے؟ تو اس نے پوری ایمان کی باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو انہوں نے سیکھا تھا اس کو بیان کیا. جب اسے یہ کہا گیا کہ تجھے اس گناہ کے پاداش میں تجھے آگ میں ڈال دیا جائے گا اور تجھے جلا دیا جائے گا, تو پھر تیرے بچوں کو بھی جلایا جائے گا, تو ایک ایک کر کے اس کے بچوں کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا. پھر اس کے بعد اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ تھا, اس کو بھی آگ میں لے جانے کے لیے جھونکا جا رہا تھا, تو وہ آگے بڑھی کہ اسے روک دیا جائے. تو اس وقت اس بچے نے کہا ماں تو حق پر ہے, صبر کر. تو اس وقت اس بچے نے, چھوٹے بچے نے, گود کے بچے نے بات چیت کی. یہ واقعہ ذکر کرتے ہیں اہل علم, کہتے ہیں کہ یہ واقعہ بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے, جو چھٹا واقعہ ہے. نمبر 7, حضرت یحییٰ علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے. نمبر 8, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بچپن میں بات کی ہے. نمبر 9, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا جاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن میں بات کی ہیں 3 پیغمبروں کے بارے میں. ایک یحییٰ علیہ السلام, دوسرا ابراہیم علیہ السلام, تیسرا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان 3 پیغمبروں کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے بچپن میں بات کیا, لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ سند کے اعتبار سے یہ روایت بھی ضعیف ہے جو پیش کی جاتی ہے. ٹوٹل کتنے ہوئے جی؟ 9 ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام, جریج, شہسوار کے سامنے بولنے والا بچہ, اصحاب اخدود, اور 5 یوسف علیہ السلام کے وقت میں بات کرنے والا بچہ, 6 فرعون کی بیٹی کے ساتھ کونگی کرنے والی, 7 یحییٰ, 8 ابراہیم, 9 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ایک جو 10واں جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یمامہ کا ایک علاقے کا نام یمامہ ہے. یمامہ میں ایک بچہ تھا اور اس بچے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا, اور نبی علیہ السلام جو باتیں بتا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا اے غلام, اے بچے, میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ کے رسول ہیں. تو اسے اس یمامہ کے علاقے کا بابرکت بچہ اس حدیث میں کہا گیا ہے, بابرکت بچہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت دی. اہل علم نے اس حدیث کو بھی سند کے اعتبار سے ضعیف کہا ہے. گویا سارے حدیثوں میں 10 بچوں کا جو ذکر آتا ہے گود میں بات کیے ہیں, تو ان میں جو اتھینٹک ہیں وہ کتنے ہیں جی؟ 3 بچے اتھینٹک ہیں. اس کے بارے میں بھی کچھ سند کے اعتبار سے کچھ باتیں عرض کی گئی ہیں. جو اصحاب اخدود کے تعلق سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ بچہ بڑا بات کیا, بچہ بڑا تھا, اور کسی نے کہا کہ بچہ چھوٹا تھا دودھ پینے والا. لیکن 3 باتیں جو بتائی گئی ہیں, ایک عیسیٰ علیہ السلام, دوسرا جریج, تیسرا بنی اسرائیل میں وہ عورت جو شہسوار کو دیکھ کر کے اس نے دعا کی کہ اللہ اس شہسوار کی طرح میرے بچے کو بنا دے, اور اس عورت کے تعلق سے دعا کی جو علاقے میں مشہور تھی یہ زانیہ ہے, یہ بدکار ہے, اس کی طرح مجھے نہ بنا. تو یہ 3 بچوں کے متعلق اتھینٹک ہے. باقی جو 7 بچوں کے متعلق جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے تعلق سے سند کے اعتبار سے کوئی روایت صحیح نہیں ہے. تو یہاں پر تمام باتوں کو پیش کرنے کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ماں کی جو دعا ہے
بچوں کے حق میں اور خاص کر صاحب جریج کے حق میں، تو وہ عبادت میں تھے، عبادت میں مصروف تھے، اور پھر مسلم شریف کے حساب سے 3 دن تک انہوں نے صرف عبادت میں رہ کر ہی ماں کی بات کو صرف کوئی توجہ نہ دیا، تو ماں کی بد دعا بچوں کے حق میں شمار ہو جاتی ہے، قبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے بچوں کو چاہیے کہ ماں کی بد دعا سے بچنا چاہیے، والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا نہیں دینا چاہیے۔ لیکن ایک جو چیز وہاں پر جو نقطے کی اور پوائنٹ کی تھی، ماں نے جو الفاظ ادا کیے، صاحب جریج سے کہا، اے جریج تو زانیہ عورتوں کا منہ دیکھے اس وقت تک تجھے موت نہ آئے۔ تو یہ جو چیز تھی وہ جریج کو یاد تھی کہ میری ماں نے مجھے بد دعا دی ہے۔ جب جریج کو لے جایا گیا راستے میں تو وہاں پر جو زانیہ عورتیں تھیں ان کو دیکھ کر کے جریج مسکرائے۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں مسکرائے وہاں سے آتے وقت؟ اس نے سارا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری ماں کی بد دعا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ دین کی سمجھ عطا فرمائے، والدین کی بد دعا سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں ہمارے والدین دعائیں دینے اور اچھی دعائیں دینے کی اللہ ہمیں ہمارے والدین کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك